میرا شوہر اچانک ملک سے باہر چلا گیا تو میری ساس دن بھر مجھے تانے دیتی، الٹی سیدھی باتیں سناتی، لیکن میرے سسر کے آتے ہی رات میرے کمرے میں آ جاتی اور میرے ہاتھ پاؤں دبا کر میری خدمت کرتی تو مجھے وہیں نیند آ جاتی۔ صبح ہوتے ہی میرے سسر میرے ہاتھ میں ہزاروں کے نوٹ دے کر کہتے، یہ تمہارا انعام ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوتی کہ یہ کون سا انعام ہے۔ ایک دن مجھے شک ہوا تو رات کو میں ساس کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی آنکھ بند کر کے جھوٹ موٹ کا سو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرا نام شمائلہ ہے۔ میرا تعلق ایک غریب طبقے سے ہے۔ ہم 4 بہنیں تھیں۔ میں سب سے بڑی تھی لیکن بہت خوبصورت تھی۔ میرے والدین بے حد خوش تھے جب میرا رشتہ ایک کھاتے پیتے خاندان سے آیا۔ انہوں نے جہیز کی بھی ڈیمانڈ نہیں کی تھی، بس انہیں شادی کی جلدی تھی۔ میرا اجمل سے سادگی سے نکاح ہوا تھا۔ میری ساس بہت چاہت سے مجھے اپنے گھر لے کر گئی تھی۔ اجمل شادی کی رات بھی بہت چپ چپ سے تھے۔ نہ تو میری تعریف انہوں نے زیادہ کی تھی، نہ ہی محبت کا اظہار۔ کہنے لگے میں پریکٹیکل قسم کا بندہ ہوں، مجھے رومانس نہیں پسند۔ میں نے آگے سے کچھ نہ کہا۔ مجھے لگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ میں ان کے مزاج سے واقف ہو جاؤں گی۔ میری ساس اور سسر کا رویہ میرے سے بہت اچھا تھا، لیکن شادی کو 1 ماہ ہی گزرا تھا کہ اجمل واپس بیرون ملک چلے گئے۔ تب مجھے پتہ چلا کہ میری ساس بہت سخت مزاج عورت تھی۔ ہر وقت مجھ سے گھر کے کام کاج کرواتی رہتی تھی۔ میں پورا دن گھر کے کاموں میں الجھی رہتی اور وہ میرے ہر کام کو تنقیدی نظر سے دیکھتی تھی۔ یہ سلسلہ اس وقت زیادہ ہی بڑھ گیا جب میرا شوہر نوکری کے سلسلے میں دوسرے ملک چلا گیا تھا۔ میرے شوہر کے سامنے میری ساس میرے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتی تھی۔ میری شادی کو بس ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے، لیکن ان چند ماہ میں یہ سمجھ گئی تھی کہ میرا سسرال تنگ نظر اور دقیانوسی قسم کا ہے۔ میری ساس نے میرے شوہر کے جانے کے بعد پہلے تو بہانے سے ماسی جو کہ گھر کے کاموں کے لیے ملازمہ تھی اس کو ہٹوا دیا کہ وہ صاف کام نہیں کرتی۔ نوکرانی کے جاتے ہی میری ساس نے میرے سر پر صفائی کی ذمہ داری بھی ڈال دی۔ میں جس کمرے سے جھاڑو لگا کر باہر آتی وہ کہتی کہ تم نے ٹھیک سے صفائی نہیں کی، دوبارہ جا کر جھاڑو لگاؤ۔ پورے دن بس مجھ سے یہی کام کرواتی رہتی، لیکن جب بھی سسر کے آنے کا وقت ہوتا مجھ سے کہتی جاؤ اپنے کمرے میں اور صاف ستھرا جوڑا پہن کر آؤ۔ میں شام ہوتے ہی ایک صاف ستھرا جوڑا پہن لیتی۔ میرے سسر کے آتے ہی میری ساس کے تیور بالکل ہی بدل جاتے۔ مجھ سے کہتی کہ تمہارے لیے گرم چائے بنائی ہے، میں تمہیں لا کر دیتی ہوں۔ جب میں کہتی کہ آپ رہنے دیں، میں خود اپنے لیے چائے بنا لوں گی، وہ کہتی کہ نہیں تم میری بہو ہو لیکن میں تمہیں اپنی بیٹی کی طرح سمجھتی ہوں، تم بیٹھو میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میری ساس کیسے دوگلی شخصیت کی مالک ہے۔ دن میں تو ایک جابر ساس کی طرح میرے ساتھ برا سلوک کرتی ہے اور جب سسر گھر آتے ہیں تو وہ میرے آگے پیچھے گھومنے لگتی ہیں، مجھے چائے بنا کر دیتی ہیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس بات کے پیچھے کیا راز ہے، لیکن جب راز فاش ہوا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ میرے سسر کے آتے ہی مجھ پر مہربانی برسانے لگتی تھیں۔ ایک دن تو اس نے وہ کام کیا کہ میں دنگ سی رہ گئی۔ رات کو میرے کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی کہ تم بہت تھک جاتی ہو، پورا دن کام کرتی رہتی ہو، لاؤ میں تمہارے پاؤں دبا دوں۔ یہ سن کر تو میں حیران اور پریشان سی ہو گئی، آنکھیں پھیلائے اپنی ساس کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا نہیں نہیں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، میرے پاؤں کو کچھ نہیں ہوا، مجھے آپ سے پاؤں نہیں دبوانے۔ لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور میرے پاؤں دبانے لگیں۔ مجھے ان کی اس بات سے بہت شرم محسوس ہو رہی تھی۔ پھر وہ تیل لے کر آ گئیں اور میرے پیروں پر لگانے لگیں۔ مجھے یہ سب بہت برا لگ رہا تھا۔ میں نے انہیں بہت دفعہ کہا کہ مجھے آپ سے مالش نہیں کروانی، لیکن وہ زبردستی میرا پاؤں پکڑ کر اس پر تیل لگانے لگیں اور اس قدر اچھی مالش کرتی تھیں کہ کچھ ہی دیر میں مجھے گہری نیند آ گئی۔ میں پرسکون پوری رات سوئی رہی۔ جب اٹھی تو بجائے تر و تازہ اٹھنے کے میں تھکی تھکی سی درد سے چور وجود کے ساتھ اٹھی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا کہ پوری رات اس سے میں نے کوئی مشقت کا کام کیا ہو۔ صبح جب میں اٹھی تو میرے سسر مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ مجھے ان کو دیکھ کر حیرت سی ہوئی کہ صبح ہی صبح وہ مجھے دیکھ کر کیوں مسکرا رہے ہیں۔ پھر جو سوال انہوں نے مجھ سے کیا وہ مجھے حیرت میں ڈال گیا تھا۔ مجھ سے کہتے کہ رات کو سکون سے نیند آ گئی تھی نا تمہیں،
مجھے سسر کا یہ سوال کچھ الجھن میں ڈال گیا۔ میں یہ سوچنے لگی کہ وہ مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں۔ میں نے تو کبھی نیند کی خرابی کی شکایت نہیں کی، لیکن بہرحال میں نے بھی دھیمے لہجے میں کہہ دیا کہ جی میں سو گئی تھی۔ ایک اور عجیب بات اور تھی کہ میری ساس کبھی بھی میرے سسر کے کمرے میں نہیں سوتی تھی، وہ ہمیشہ اپنے الگ کمرے میں سوتی تھی۔ میں نے آج تک اپنی ساس کو سسر کے پاس بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی انہیں کبھی ان سے بات کرتے دیکھا تھا۔ میرے سسر کے کام پر جاتے ہی میری ساس کا پھر وہی رویہ میرے ساتھ ہوتا، وہ مجھ سے گھر کے کام کاج کروانے لگتی اور سسر کے آتے ہی وہ میری خدمتیں کرنے لگتی۔ کچھ دنوں سے یہی معاملہ ہو رہا تھا۔ روزانہ میری ساس میرے پاؤں زبردستی پکڑتی اور تیل لگا کر مالش کر دیتی، اور مالش ہوتے ہی میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگتیں اور میں بہت چاہتی کہ میں نہ سوؤں، لیکن میری نیند میرے اختیار میں نہیں تھی۔ میری آنکھیں خود بخود سے بند ہونے لگتیں اور چند سیکنڈ میں ہی مجھ پر نیند سوار ہونے لگتی تھی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ مجھ پر نیند کیوں طاری ہونے لگتی ہے۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ میں بہت تھکی ہوئی ہوتی تھی، لیکن جس طرح سے مجھ پر غنودگی طاری ہوتی تھی، مجھے لگتا کہ کوئی نشہ ہے جو مجھ میں سوار ہوا ہے۔ میں ایسی گہری نیند سوتی کہ میری رات بھر بھی ایک بار بھی آنکھ نہ کھلتی، حالانکہ میں نیند کی بہت کچی تھی۔ ذرا سی آہٹ پر میری آنکھ کھل جاتی تھی، لیکن جب سے میرے ساس میرے پاؤں میں تیل لگانے لگی تھی، میں ایسی گہری نیند سوتی کہ مجھے ہوش نہ رہتی کہ میں کہاں ہوں۔ میرے ساتھ بہت عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے تھے۔ ایک بار باہر دروازے پر دستک ہوئی، میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے ایک بچہ فلاور بوکے لیے کھڑا تھا۔ مجھے پکڑانے لگا، کہنے لگا یہ آپ کے لیے۔ میں اس بچے کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ میں نے سوچا کہ میری ساس کے جاننے والے ہوگا، اس لیے مجھے فلاور بوکے دے گیا۔ وہ بچہ جا چکا تھا، لیکن اس فلاور بوکے پر ایک کارڈ تھا جس پر لکھا تھا، خوبصورت لوگوں کے لیے خوبصورت تحفہ، فقط آپ کا خیر خواہ۔ یہ پڑھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا بڑی زور سے لگا تھا۔ میں نے گھبرا کر وہ بوکے زمین پر پھینک دیا۔ نہ جانے کون تھا کس نے یہ گھٹیا حرکت کی تھی۔ میں نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ میں اس اجنبی شخص کی حرکت پر کم پریشان نہ تھی کہ دوسری بات مجھے پریشان کیے ہوئے تھی کہ وہ یہ تھی کہ میں صبح کمرے سے باہر آتی، میرا پورا وجود درد سے چور ہوتا تھا، میری آنکھیں نیند سے بوجھل رہتی تھی، میرا سر بھاری بھاری سا ہوتا تھا۔ میں کچن میں ناشتہ بنانے کے لیے جانے لگتی تو میرا ساس کہتی کہ رہنے دو، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے ناشتہ بنا کر لاتی ہوں۔ سب سے پہلے وہ مجھے نیمبو والا پانی پلاتی، اسے پینے کے بعد میرا کچھ ہوش ٹھکانے آتا۔ اس کے بعد میری ساس میرے سامنے میرا ناشتہ رکھ دیتی۔ جب تک میں ناشتہ کرتی رہتی، میرے سسر کی نظر مجھ پر رہتی تھی، مجھے دیکھ کر مسکراتے رہتے۔ پھر ایک بار ایسی بات کہی کہ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کہنے لگے، نیلے لباس میں تم بہت پیاری لگتی ہو۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ یہ لباس میں نے رات کو پہنا تھا، اپنے کمرے میں آ جانے کے بعد پہنا تھا، اور وہ میرا آرام دہ لباس تھا، اسے میں رات کو ہی پہنتی تھی۔ میرے سسر کو کیسے علم کہ میں نے نیلے رنگ کا لباس پہنا تھا؟ یہ سن کر میں شرم سے نظریں جھکا گئی تھی۔ اب تو مجھے یہ تشویش ہونے لگی کہ رات کو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ابھی میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ میں گہری نیند سو کیسے جاتی ہوں اور میرا سسر کیسے جان لیتا ہے کہ میں نے رات کو کیا پہنا تھا۔ میں اسی بات میں الجھی ہوئی تھی کہ میرے ساتھ ایک اور ایسا واقعہ ہو گیا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں کچن میں رات کے برتن دھو رہی تھی کہ مجھے لگا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے پورے کچن کا جائزہ لیا، لیکن مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کسی کی بے تاب نظر مجھ پر جمی ہے۔ میں بے حد پریشان ہو گئی تھی کہ یہ کون ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے اور کہاں سے دیکھ رہا ہے۔ میرا کچن صحن کے اندر تھا۔ کچن سے باہر نکلتے ہی کھلا صحن تھا۔ آس پڑوس میں بہت سے لوگ آباد تھے۔ سامنے والے گھر سے اگر کوئی مجھے دیکھتا تو میں اسے کچن میں صاف نظر آتی۔ عورت کی فطرت میں یہ بات موجود ہے کہ وہ اپنے اوپر اٹھنے والی نظروں کو ڈھونڈ ہی لیتی ہے۔ میں نے صحن میں آ کر سامنے گھروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ سامنے والے گھر کی ایک کھڑکی پر مجھے لگا کہ کوئی مجھے دوربین سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ میں نے دوربین اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی، وہ فوراً سے پیچھے ہٹ گیا اور پردہ کھڑکی کے سامنے کر دیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میری نظر اس پر پڑی اور جب اس نے مجھے اپنی جانب دیکھتے ہوئے دیکھا،
فوراً سے پیچھے ہٹ گیا۔ ایک میں اپنے سسر کی باتوں اور اپنی ساس کی حرکتوں کی وجہ سے بے حد پریشان تھی، اور دوسرا یہ نہ جانے کون سا اجنبی تھا جس سے میری الجھنوں کو مزید بڑھا دیا تھا۔ کچھ دن بعد ہی میرے گھر کسی نے کاغذ کا ایک رکا پھینکا، اور اسی وقت پھینکا تھا جب میں کچن میں کام کر رہی ہوتی۔ جیسے ہی میں کچن سے باہر آئی مجھے صحن میں ایک کاغذ کا رکا نظر آیا۔ پہلے تو میں نے اسے نظر انداز کر دیا، لیکن پھر یہ خیال آنے لگا کہ اگر یہ کسی کی حرکت ہے بھی تو اگر یہ خط میری ساس کے ہاتھ لگ گیا تو وہ مجھ پر ہی شک کرے گی۔ میں نے وہ رکا اٹھایا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے جلدی سے کمرہ بند کر کے لاک کیا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ کاغذ کا وہ خط پھاڑ کر پھینک دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ ایک بار پڑھ کر دیکھ لیتی ہوں کہ لکھا کیا ہے۔ میں جیسے ہی وہ خط پڑھنے لگی میرے کمرے کا دروازہ کھٹکنے لگا۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ میری ساس ہی ہوگی۔ میں نے جلدی سے اپنی الماری کھولی اور وہ خط اپنے کپڑوں کے نیچے چھپا دیا اور اپنے چہرے پر آنے والا پسینہ پونچھنے لگی۔ میں خود کو نارمل کرنے کی کوشش میں بری طرح سے ناکام ہو رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو میری ساس مجھے بڑی مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں نے دروازہ کیوں لاک کیا تھا۔ میں پہلے ہی اس خط کی وجہ سے گھبرائی ہوئی تھی۔ اس پر اپنی ساس کے سوالات سے اور بھی متبذر سے ہو گئی تھی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، وہ میں واش روم میں تھی۔ میری بات سن کر شاید میری ساس کو یقین نہیں آیا۔ کہنے لگی، تو اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ چلو اب لیٹ جاؤ، صبح سے تم کام کر رہی ہو، میں تمہارے پیر پر مالش کر دوں۔ میں نے کہا، آپ کیوں روز میری مالش کرنے آ جاتی ہیں؟ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میری بات وہ سنتی ہی نہیں تھی۔ لیکن آج میں سوچ چکی تھی مجھے اب ان سے مالش نہیں کروانی، کیونکہ میرا دل کہتا تھا کہ ساری گڑبڑ اس تیل میں ہے جو میری ساس اپنے ساتھ لے کر آتی ہے۔ میں نے اپنے پاؤں کے پاس سے پیچھے کر لیے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری سرکت پر وہ مجھے پر ایسا غصہ کریں گی۔ کہنے لگیں، اگر تم نے میری مخالفت کی تو دیکھو تمہارا حشر کیا کرتی ہوں۔ میں تم سے اب تک پیار سے پیش آ رہی ہوں، اگر تم نے نخرے دکھائے تو تم پر ہاتھ اٹھانے پر بھی گریز نہیں کروں گی۔ مجھے ان کا لہجہ اور انداز دیکھ کر خوف سا محسوس ہوا۔ میں نے اپنے پاؤں کے سامنے کر دیے اور وہ میرے پیروں کی مالش کرنے لگیں، اور پھر وہی ہوا کہ مجھے کچھ دیر بعد ہی گہری نیند آ گئی۔ میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ سسر صبح پھر مجھ سے کوئی ایسا جملہ بول جاتے، میں پریشان سی ہونے لگتی۔ کبھی کہتے تم بہت پیاری لگ رہی ہو، کبھی کہتے تمہارے کھلے بال اچھے لگتے ہیں۔ میں ان کی اس قسم کی باتوں سے تنگ آ چکی تھی۔ کبھی کبھی تو میں بے بسی پر رونے لگتی۔ جب سے میرا شوہر بیرون ملک گیا تھا اس نے ایک بار بھی پلٹ کر میری خیریت نہیں پوچھی تھی۔ میرے پاس موبائل فون بھی نہیں تھا، اور میں جب اپنی ساس سے کہتی کہ میرے شوہر سے میری بات کروا دو تو وہ انکار کر دیتی، کہتی کہ وہ مصروف ہے۔ 2 مہینے گزر چکے تھے، مجھے میرے شوہر نے ایک بار بھی مجھ سے بات کرنے کی خواہش ظاہر نہیں کی تھی۔ میں شام کو ہی اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا دل بہت زیادہ افسردہ تھا۔ کیسا شخص تھا میرا شوہر؟ کیا اسے ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا؟ اچانک سے میرے ذہن میں وہ خط گھومنے لگا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ بند کیا اور الماری سے وہ خط نکال لیا۔ جیسے ہی میں نے وہ خط پڑھا میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس خط میں اس شخص نے لکھا تھا کہ وہ میرے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے جو مجھے بتانا چاہتا ہے۔ اس میں لکھا تھا کہ میں اسے بہت اچھی لگتی ہوں، لیکن میں ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہوں۔ وہ کہتا کہ میں آپ کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہوں، مجھے آپ کی حالت پر ترس آتا ہے۔ اس کی باتیں پڑھ کر میں شش و پنج میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ میری حالت زار کو کیسے جانتا تھا کہ میں کس اذیت سے دوچار ہوں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے آنسو بہنے لگے۔ میرے ماں باپ غریب تھے، میری اور بھی بہنیں تھیں، اس لیے رخصتی کے وقت میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ سسرال سے لڑ کر کبھی میکے مت آنا، ہمارے سر پر دوسری بیٹیوں کا بھی بوجھ ہے۔ میں کہاں جاتی اور کسی اپنا غم جا کر بتاتی؟ جو خیالات سسر کی باتوں سے مجھے آنے لگے تھے وہ میرے لیے سہانے روح تھے۔ ایک دردناک اذیت میں مبتلا تھی۔ اس وقت تو مجھ سے جو بھی ہمدردی کے 4 جملے بول لیتا تو میں یقیناً اسے اپنا ہی سمجھتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں رات کو کچن سے باہر نکل کر صحن میں کھڑی ہو گئی۔ سامنے دیکھنے لگی۔ سامنے کھڑکی بھی کھلی ہوئی تھی اور پردہ بھی ہٹا ہوا تھا۔ وہ شخص سامنے دوربین سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے بہتے آنسو صاف کیے اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایسے حالات میں مجھے اپنے شوہر کے ساتھ کی اشد ضرورت تھی، لیکن وہی مجھ سے غافل تھا۔ اگلے روز مجھے پھر سے ایک رکا ملا جس میں لکھا تھا کہ رات کو اپنی چھت پر آ جانا۔
मैं कैसे छत पर आ सकती थी। मैं इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। मेरी सास कब रात को मेरा पीछा छोड़ती। एक बार मैं सास के कमरे की सफाई कर रही थी कि मुझे अपनी सास की अलमारी खुली हुई नजर आई और मैं फ़ौरन इस अलमारी की तरफ बढ़ गई। जैसे ही मैं इसकी अलमारी बंद करने लगी तो एक फ़ाइल मेरे पाँव पर आकर गिरी। जब मैंने वो फ़ाइल उठाकर देखी तो वो घर के कागजात की थी और एक तलाकनामा भी था। अभी मैंने पढ़ा नहीं था, मैं अभी उसे देख रही थी कि मेरी सास फ़ौरन कमरे में आ गई। उसने मेरे हाथ से वो फ़ाइल छीन ली। कहने लगी, तुम क्या मेरी अलमारी की तलाशी ले रही हो? मैंने कहा, मैं तो सफाई कर रही थी, ये फ़ाइल खुद ही मेरे पास आकर गिर गई थी। वो कहने लगी, ये मेरी फ़ाइल है, जाओ यहाँ से। मैं कमरे से बाहर आ गई। मैं ये सोच रही थी कि ये तलाकनामा कहाँ से आ गया। फिर मुझे ये ख्याल आने लगा कि मेरी सास ने अपना कमरा अलग कर रखा है और ससुर को अपने करीब भी आने नहीं देती। मेरे दिल में ये ख्याल आने लगा कि शायद मेरे सास और ससुर में तलाक हो चुकी है, कि मेरी सास ये बात मुझसे छुपा रही है। लेकिन अगर उनकी तलाक हो चुकी थी तो वो एक घर में किस तरह से रह सकते थे। मैं जितना अपने सास ससुर के बारे में सोचती उतना ही उलझती रहती थी। मैंने रात को ये किया कि अपने पैरों पर पहले से वैसलीन लगा ली ताकि वो तेल मेरे पैरों में जज़ब ना हो सके। रात को जैसे ही मेरी सास तेल लगा कर गई, मैं ऐसे लेट गई जैसे मैं सो रही हूँ और कुछ ही देर बाद मेरे कमरे में मेरे ससुर आ गए और अंदर आते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा घटिया खेल भी खेल सकती हैं। जैसे ही मेरा ससुर मेरे करीब आया, मैं उठकर बैठ गई। मुझे जागता देखकर मेरा ससुर फ़ौरन से पीछे हट गया। मैंने कहा, आपको शर्म नहीं आई मेरे कमरे में आते हुए? मेरी सास भी वहीं मौजूद थी। वो भी मुझे देखकर हैरान सी होने लगीं। मैंने अपने ससुर से कहा कि मैं आपकी बेटी जैसी हूँ और आप मेरे साथ ये गुनाह कर रहे थे। वो नज़रें झुका गए, कहने लगे, मैंने तुम्हारे साथ अभी ऐसा कोई गुनाह नहीं किया। मैं सिर्फ तुम्हें देखता हूँ, मुझे तुम अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर मेरा जी चाहा कि अपने ससुर का मुंह नोच लूँ। मैंने कहा, आपको ज़रा शर्म नहीं आ रही ऐसी बातें करते हुए? मैं आपके बेटे की बीवी हूँ। इस बात पर मेरी सास ने पहले मेरे ससुर को कमरे से बाहर निकाला, फिर मुझसे कहने लगी, कौन सा बेटा? वो तो कब का तुम्हें तलाक दे चुका है। मैंने उससे तुम्हारी शादी इसी शर्त पर करवाई थी कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। वो बैरून मुल्क की शादी कर चुका था, लेकिन मुझे अपने घर में एक मुफ्त की मुलाजमा चाहिए थी। इसलिए मैंने एक गरीब घराना देखा जो बेटी को ससुराल की हर ज्यादती सह जाने का मशवरा दे। तुम्हारे घर वाले ऐसे ही थे, इसलिए मैं तुम्हारी शादी अपने बेटे से करवा दी। और वो जब वो वापस जाने लगा तो वो मुझे तुम्हारे लिए वो तलाकनामा दे कर गया था, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि तुम्हारे लिए मैं कुछ और सोच चुकी थी। मेरा शौहर अब तुम्हारा ससुर नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी अपने शौहर से करवा दूँ, क्योंकि वो एक नफसियाती शख्स है और वो अजियत पसंद भी है। मुझे सारी उम्र तन्हाई में मारता रहता था। उसे अब तुम पसंद आ गई हो। मैं तुम्हारी शादी उससे करवा कर अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारना चाहती हूँ। जो अजियत मैं सहती रही वो अब तुम सहा करोगी। वापसी का तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। मेरा शौहर मुझे तलाक दे चुका था तो मुझे खबर तक न थी। मैं कैसे यहाँ रह सकती थी? मैं अपने ही ससुर की बीवी हरगिज़ नहीं बनना चाहती थी। इसलिए मैं सोच चुकी थी कि मुझे यहाँ अब किसी कीमत पर नहीं रहना। मुझे सारी ज़िंदगी की ग़ुलामी और अजियत मंजूर नहीं थी। इसलिए जब मैं कमरे से बाहर निकलने लगी तो कमरे का दरवाज़ा लॉक था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो सास की आवाज़ आने लगी। कहने लगी, जब तक तुम्हारा निकाह मेरे शौहर से नहीं हो जाता तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने इनकार कर दिया था। मैंने कहा, मेरा दरवाज़ा खोलो, मुझे यहाँ से जाने दो। मेरी सास ने कहा, निकाह तुम्हें हर हाल में करना पड़ेगा, वरना तुम इसी कमरे में भूखी प्यासी मर जाओगी। मेरी सारी इल्तिजाएं बेकार साबित हुईं। मैं रात भर रोती रही। मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा था कि मैं अपनी खिड़की के सामने खड़ी हो गई। सामने वाली खिड़की खुली हुई थी, कमरे में रोशनी भी थी। मुझे एक उम्मीद सी जागी कि वहाँ मौजूद शख्स ही शायद मेरा मसीहा बन जाए। मैंने उस शख्स के सामने अपने हाथ जोड़े और इशारे से उसे कहा कि मुझे बचा ले। मेरे पास अपनी जान खुलासी की यही एक सूरत थी। 1 घंटे बाद ही मेरे दरवाजे पर पुलिस मौजूद थी और वो शख्स भी। वो मेरी बात समझ गया था। मैं पुलिस को सारी सच्चाई बता दी। मुझे इन लोगों से खलासी मिल चुकी थी।
मैं अपने घर वापस आ गई। चंद माह बाद उस शख्स ने मुझसे निकाह कर लिया जिसने मेरी मदद की थी। मैं उसके साथ बहुत खुश थी।